اور کوئی جرت نہ کرے سر ہم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں، ان کے وفادار ہیں اور ان کے ساتھ کڑے رہیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اتنے دڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد خان صاحب سے تمام ملاقاتیں بند۔ آپ کے ملک میں ایک بھارتی ایجنٹ ہے، آپ اس کی ملاقاتیں کرا رہے ہو اس کی فیملی سے، اور اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ایک سابق وزیر اعظم آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو۔ چیئرمین صاحب، میں اس ایوان کی توجہ دو مسائل کی طرف آج لانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ غیر قانونی طور پہ پابند سلاسل ہیں، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ 16 اکتوبر کے بعد کسی سے نہیں ملی ہے، نہ ان کی فیملی کی ان تک رسائی ہے، نہ ان کو جیل میں خان صاحب سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کے وکیلوں کی ان تک رسائی ہے، نہ ان کے ڈاکٹرز کی ان تک رسائی ہے۔ وہ اس ٹائم کمپلیٹ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے۔ جرم ان کا صرف ایک ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے وفا نبھا رہی ہے اور پریشر قبول نہیں کر رہی، یزید کے آگے سر تسلیم غم نہیں کر رہی، تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں چاہتی ہوں، یہاں ہم نے بڑی باتیں سنی کہ خان صاحب کو وی آئی پی جیل فیسلٹیز دی جا رہی ہے۔ کل میں نے یہاں پہ 2 وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس دیکھی، مجھے افسوس بھی ہوا کہ ہمارے ملک کا لا منسٹر ہیومن رائٹس کے حوالے سے اتنے دڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد خان صاحب سے تمام ملاقاتیں بند۔ آپ کے ملک میں ایک بھارتی ایجنٹ ہے، آپ اس کی ملاقاتیں کرا رہے ہو اس کی فیملی سے، اور اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ایک سابق وزیر اعظم آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو۔ یہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ ان کو وی آئی پی جیل دی جاتی ہے۔ سر میں چاہتی ہوں کہ اس ایوان کی ایک کمیٹی بنے جو اپنے ساتھ، جس کی سربراہی رانا ثناء اللہ صاحب کرے، ہمارے لیے معزز ہے، اور وہ اپنے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا دونوں لے کے جائے اور ہمیں دکھائے کہ خان صاحب کو کس قسم کی جیل فیسلٹیز دی جا رہی ہے، ان کو کس حال میں رکھا گیا ہے، ان کے پاس کیا کیا سہولیات ہیں، اور ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں چاہتی ہوں سر 1 منٹ سر، ہم نے یہاں سب کی بڑی باتیں سنی، آج سر میری بات سنیں، کیونکہ ہمیشہ جب بھی میں بات کرتی ہوں تو کورم ختم ہو جاتا ہے یا اجلاس ملتوی کر دیتے ہیں۔ سر میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ خواتین ہیں، ہمارے ساتھ مل کے چلے اور ہمیں دکھائے کہ بشری بی بی صاحبہ اس وقت کس حال میں اڈیالہ جیل میں رہ رہی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ ان کی فیملی کی ان سے کیوں ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے؟ پچھلے 6 ہفتوں سے سر ان کی فیملی آ رہی ہے، 6 7 گھنٹے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی ہوتی ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ وہ لاہور سے آتی ہے، 7 گھنٹے کھڑی ہوتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ اس ملک میں قانون، آئین اور انسانی حقوق کا یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ سر میں اس ایوان کی ممبر ہوں، خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہوں۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے تمام وکالت ناموں میں میرا نام ہے۔ خان صاحب کی طرف سے باقاعدہ درخواست دی گئی ہے، اس کے باوجود میری انٹری بند ہے۔ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ، جو میری وجہ سے راتوں رات بن گیا تھا کیونکہ انہوں نے میری انٹری بند کرانی تھی، انہوں نے کہا جی لسٹوں میں نام دے، لسٹوں میں نام جا رہا ہے، ملاقات نہیں ہو رہی، اور پھر آپ یہاں آ کے کہتے ہیں کہ جی ان کو وی آئی پی جیل دی جا رہی ہے۔ اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو برائے مہربانی ایسی باتیں نہ کریں۔ اگر آپ کے بس میں نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے آپ پریشر میں ہیں، مجبور ہے، نہیں ہے آپ کے بس میں یہ چیزیں، تو پھر نہ کیا کریں ایسی باتیں۔ بہت شکریہ سینیٹر۔ سر ایک اور بات میں کرنا چاہتی ہوں سر، یہاں پہ ہمارے طاہر سندھو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کل انہوں نے لائیو ٹیلی ویژن پہ میرے بارے میں حامد میر صاحب کے شو پہ کچھ الزام تراشی کی۔
سر میں اس حوالے سے بھی چاہتی ہوں کہ اس ایوان کی ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنے. میں چاہتی ہوں, میں عمران خان کے نام سے آئی ہوں سر, میری ذاتی کوئی پہچان نہیں ہے. میں عمران خان کے نام اور ان کے ووٹ سے اس ایوان کا حصہ بنی ہوں, اور ہماری پارٹی میں سر کوئی پیسے لے کے یا دے کے نہیں بنتا. جی پی ٹی آئی میں سینیٹر وہ بنتا ہے جس کو عمران خان جس کا نام دے, اور وہ عمران خان کے ووٹ سے بنتا ہے. انہوں نے بات کی, مزے کی بات میں نے ان کی سنی, میں نے ان کی کلپ 2 مرتبہ دیکھی کہ یہ کیا کہہ رہے کہ میں پیسے لے کر آئی ہوں کہ دے کر آئی ہوں, کیونکہ مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی. صحیح ہے سر. پھر انہوں نے کہا کہ جی مشال یوسفزئی نے پیسے لیے ہیں اور سینیٹر بنی ہے. میں نے کہا واہ, میں نے تو کمال کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ ہم نے تو یہاں دیکھا ہے کہ لوگ پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں, اپنی پارٹی کی وفاداریاں توڑ دیتے ہیں. ریسنٹ ایگزامپل ہمارے پاس 27th امینڈمنٹ ہے کہ کیسے ہماری پارٹی کے ایک سینیٹر صاحب اور مولانا صاحب کی پارٹی کے ایک سینیٹر صاحب نے جو ہے فلور کراسنگ کی, اور پھر کیا ہوا سر, بڑے دڑک سے انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو دوبارہ لے آئیں گے. یہ اتنا انفارچونیٹ ہے سر. 1 منٹ, میں چاہتی ہوں سر کہ اس ایوان کی انویسٹیگیشن کمیٹی بنے, اور میں رانا ثناء اللہ صاحب سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو جمہوری اور اخلاقی طرز عمل سکھائیں, سٹنٹس نہ کھیلیں. تھینک یو. اگر آپ irrelevant ہیں اور آپ ہمارا نام لے کے ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں تو چلے, اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن اگر آپ جمہوری طریقے سے بات کرتے تو آپ یہاں آ کے بات کریں, اور کوئی جرت نہ کرے سر. ہم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں, ان کے وفادار ہیں, اور ان کے ساتھ کڑے رہیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے. بہت شکریہ سر. اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو برائے مہربانی ایسی باتیں نہ کریں. اگر آپ کے بس میں نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے آپ پریشر میں ہیں, مجبور ہے, نہیں ہے آپ کے بس میں یہ چیزیں, تو پھر نہ کیا کرے ایسی باتیں. بہت شکریہ سینیٹر. سر ایک اور بات میں کرنا چاہتی ہوں سر. یہاں پہ ہمارے طاہر سندھو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کل انہوں نے لائیو ٹیلی ویژن پہ میرے بارے میں حامد میر صاحب کے شو پہ کچھ الزام تراشی کی. سر میں اس حوالے سے بھی چاہتی ہوں کہ اس ایوان کی ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنے. میں چاہتی ہوں, میں عمران خان کے نام سے آئی ہوں سر, میری ذاتی کوئی پہچان نہیں ہے. میں عمران خان کے نام اور ان کے ووٹ سے اس ایوان کا حصہ بنی ہوں, اور ہماری پارٹی میں سر کوئی پیسے لے کے یا دے کے نہیں بنتا. پی ٹی آئی میں سینیٹر وہ بنتا ہے جس کو عمران خان جس کا نام دے, اور وہ عمران خان کے ووٹ سے بنتا ہے. انہوں نے بات کی, مزے کی بات میں نے ان کی سنی, میں نے ان کی کلپ 2 مرتبہ دیکھی کہ یہ کیا کہہ رہے کہ میں پیسے لے کر آئی ہوں کہ دے کر آئی ہوں, کیونکہ مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی. صحیح ہے سر. پھر انہوں نے کہا کہ جی مشال یوسفزئی نے پیسے لیے ہیں اور سینیٹر بنی ہے. میں نے کہا واہ, میں نے تو کمال کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ ہم نے تو یہاں دیکھا ہے کہ لوگ پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں, اپنی پارٹی کی وفاداریاں توڑ دیتے ہیں. ریسنٹ ایگزامپل ہمارے پاس 27th امینڈمنٹ ہے کہ کیسے ہماری پارٹی کے ایک سینیٹر صاحب اور مولانا صاحب کی پارٹی کے ایک سینیٹر صاحب نے جو ہے فلور کراسنگ کی, اور پھر کیا ہوا سر, بڑے دڑک سے انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو دوبارہ لے آئیں گے. یہ اتنا انفارچونیٹ ہے سر. 1 منٹ, میں چاہتی ہوں سر کہ اس ایوان کی انویسٹیگیشن کمیٹی بنے, اور میں رانا ثناء اللہ صاحب سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو جمہوری اور اخلاقی طرز عمل سکھائیں, سٹنٹس نہ کھیلیں. تھینک یو. اگر آپ irrelevant ہیں اور آپ ہمارا نام لے کے ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں تو چلے, اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن اگر آپ جمہوری طریقے سے بات کرتے تو آپ یہاں آ کے بات کریں, اور کوئی جرت نہ کرے سر. ہم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں, ان کے وفادار ہیں, اور ان کے ساتھ کڑے رہیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے. مشال یوسفزئی صاحبہ, آپ بھی درڑے سے کہہ رہے ہیں کہ
ہم یزید کے پیروکار نہیں ہے۔ عمران خان اس کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ اگر وہ سر تسلیم خم نہیں کرے گا تو اس سے یزیدیوں کو تکلیف ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں بہت سے یزیدی ہے، اس کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے ہیں۔ آپ عمران خان کو امام حسین کا پیروکار بنا رہے ہو، وہ ناراض ہو جائے گا۔ ووٹ بینک کا سوال ہے۔ پاکستان میں بہت سے مذہبی لوگ یزید کو اپنے دنیائی فائدے کے لیے رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، تو پاکستان میں بہت سے سیاستدان بھی اپنے دنیائی فائدے کے لیے اسے رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن خیر، دنیا چھوڑو، دنیا آج ہے کل نہیں ہے، لیکن جو کام عمران خان کر رہا ہے وہ بہتر ہے۔ اگر اس کے پاس اقتدار نہ بھی رہے، اقتدار اور کچھ نہ رہے، وہ جیل میں رہے، پھر بھی وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جس طرح امام حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہے، یزید زندہ ہو کر بھی مرا تھا۔ تو مطلب یہ کہ جو لوگ امام حسین کے پیروکار ہیں وہ قیامت تک زندہ رہے گا، ان کو لوگ یاد کرے گا، ان پر ڈاکومنٹریز بنیں گے، تاریخ میں لکھیں گے اس کے نام۔ اور جو لوگ یزید کے پیروکار ہیں اس پر ہمیشہ لعنت ہی پڑے گا، لعنتی ہوں گے وہ، تاریخ اس کا تاریخ مسح ہوگا۔ تو امام حسین کے پیروکاروں کے ساتھ ہمارا وابستگی ہے، ہم ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی اور لیڈر ہو جو سچ اور حق کے لیے لڑ رہے ہو۔ تو ہم جو لوگ سچ کے لیے، حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، اسے ہم اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ تو پاکستان جو ہے وہ ہمارا ملک ہے، اس کے اندر سیاسی اختلاف کو سیاست تک ہی رہنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی ایک برا کام ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو لوگ سیاستدانوں کو نہیں چھوڑتے۔ سیاستدان اپنے اقتدار پورا کیے بغیر پہلے اقتدار اس سے چھین لے جاتے ہیں اور پھر وہ جیلوں میں یا پھانسی پہ چڑھ جاتے ہیں۔ ہاں، یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ بٹو کو پھانسی ہوا تھا تو پھانسی بٹو کو ہوئی تھی، لیکن بٹو نے وہی کام پہلے اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ کیا تھا، بٹو نے وہی پایا تھا جو اس نے لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بٹو ایک اچھا لیڈر نہیں تھا، اس نے ووٹ چوری کیا تھا۔ لیکن عمران خان نے 2024 میں دیکھو، 2013 میں دیکھو، 18 میں دیکھو، ووٹ چوری نہیں کیا ہے۔ 18 میں اس کے سیٹیں بہت زیادہ تھی، لیکن اسے کم کر کے اتنا کم کیا کہ اسے دباؤ میں رکھنے کے لیے اتنی سیٹیں دی کہ وہ وزیر اعظم بھی بنا، لیکن دباؤ میں بھی رکھا گیا۔ تو بٹو جو تھا، بٹو کی بات کر رہا تھا، بٹو ایک اچھا بندہ نہیں تھا۔ پاکستان میں سب سے پہلے جو پاکستان کے آئین اور پاکستان کے نظام کے ساتھ جو گڑبڑی کی ہے وہ بٹو نے کی ہے۔ آپ کا کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔